الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ سید الانبیاء والرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع بدگمانی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مرض ہے جو جڑ پکڑ چکا ہے۔ بدگمانی، ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، بیٹا باپ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اور باپ جو ہے وہ اپنی وائف اور اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اور یہ ساری بدگمانی ہمارے معاشرے کو کھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میری توجہ اس موضوع کی طرف ہوئی کہ اس موضوع کو بھی ضرور بیان کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا مرض ہے۔ ایسے تو بہت سارے امراض سے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، بہت سارے مرض کو ہم جھیل رہے ہیں، لیکن ان میں کئی ایک ایسے مرض ہے جن کا علاج صرف اور صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جو بدنی امراض ہوتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو ذہنی اور روحانی علاج ہوتے ہیں ان کا علاج، یہ جو مرض ہوتے ہیں روحانی اور ذہنی، ان کا علاج صرف اور صرف انسان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ سائیکولوجیکل طور پر یا ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ اب اس کی بیماری کا حل کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ صرف اور صرف وہ خود ڈھونڈ سکتا ہے، اور اس کا حل ملتا ہے جمعہ کی خطاب میں، قرآن مجید کی تفسیر میں، علماء کی باتوں میں۔ اب جب حل مل گیا تو انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ بدگمانیاں، کچھ گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں وہ امور جہاں پر گمان کرنا ضروری ہے وہاں پر کوئی حرج نہیں، اور وہ صرف تھوڑے سے ہیں۔ لیکن بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ بعض الظن اثم، بعض ایسے گمان ہے جو گناہ ہے۔ ہم گناہ کر جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تو عجیب حال ہے کہ ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ چہرے کے خد و خال سے کیسے پتہ لگا سکتے ہو؟ کتنے ایسے ہیں جن کے چہرے میں کچھ نہیں رکھا ہے لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ کتنے ایسے ہیں جو خوبصورتی کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں لیکن اسلام ان کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ ان کو رہنے کا اور بیٹھنے کا اور کھانے پینے کا سلیقہ نہیں۔ تو صورت کب سے معیار ہو گیا اچھائی اور برائی کا؟ ہم جاتے ہیں نا کبھی کسی کو دیکھتے ہیں چہرے ہی سے بدماش لگ رہا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ آپ کیسے پتہ لگا لیے ذہن سے، چہرے سے کہ یہ بدماش ہے؟ یہ بدگمانی ہے۔ اور جب آپ نے کہا کسی کو کہ یہ چہرے ہی سے بدماش لگ رہا ہے تو یہ ہوئی کیا؟ غیبت، یہ ہوئی غیبت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان کے علاوہ باقی زیادہ سے زیادہ بدگمانیاں گناہ ہے۔ اب آئیے حضور کی بارگاہ میں کس طرح اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
حضور فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹ ہے، بلکہ صرف جھوٹ نہیں فرمایا، اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ ہم بدگمانی کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی کو دیکھ کر، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات جھوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو جانتے تک نہیں ہیں، بس چہرہ پٹی دیکھ کر ہم نے پتہ لگا دیا۔ بعض لوگ تو اگر بورڈ پر لکھا ہو سرنیم تو سرنیم سے پتہ لگا لیتے ہیں کتنا اچھا یا برا ہوگا۔ گاؤں کے اعتبار سے ہم کسی کو اچھا اور برا کہتے ہیں، ارے وہ تو فلاں گاؤں کا ہے، وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں سب۔ اب ایک نہیں، سب کے بارے میں بدگمانی کر لیا۔ یہاں ایک گناہ کی پڑی ہے اور یہاں لوگوں نے کیا کر لیا، ارے وہ تو بہار کے ہیں تو بہار ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مہاراشٹر کے ہیں، مہاراشٹرین سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ ہم ایک آدمی کو؟ اچھا، میں نے بہت سارے ایسے بھی بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں بیٹا کہ ایک چاول دیکھ کر بوری کا حساب لگا لیتے ہیں کہ وہ پورے چاول کیسے ہیں۔ آپ ہو کون سر؟ ابھی تک کہاں تھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، ورنہ امریکہ آپ کو ہائر کر لیتا۔ ایک چاول دیکھ لیتے ہیں تو پوری بوری کا یہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا مقولہ چل رہا ہے کہ ہم لفافہ دیکھ کر مضمون کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ارے آپ ہو کون؟ ابھی لفافہ کھلا ہی نہیں اور آپ اندر کی بات بتا رہے ہو۔ تو یہ غرور کی باتیں ہیں، یہ گھمنڈ کی باتیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے گناہ کے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی ایک خاندان سے آپ نے لڑکی بیاہ کر کے لائی ہے، وہ خاندان یا وہ لڑکی خراب نکلی، اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی کی بنیاد پہ سارا خاندان خراب ہے۔ وہ لڑکی اگر اس کے عادات خراب ہو، اس کا ویوہار اچھا نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پورا خاندان ہی ویسا ہے۔ یہ تو کرائٹیریا ہمارے یہاں بن گیا ہے۔ ہم کیسے کسی کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ راشن کی دکان پر کھڑے ہو کر راشن کی دکان والے کے بارے میں بدگمانی کرو، یہ بہت بدماش ہے، یہ بہت یہ کرتا ہے، بہت وہ کرتا ہے۔ یہ ساری بدگمانی ہم آپس میں بھی تو کر رہے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ فلاں غلط کام کیا، وہ غلطی سے اس سے ہو گیا، تو کہا کہ اس کے ابا بھی ویسے ہی کرتے تھے، اس کے ابا ہوں گے ویسے، لیکن بیٹے پر اس کا گناہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ بدگمانی کہاں سے آپ کے ذہن میں آ گئی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات ہے، باتوں میں سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ ہم نے کوئی چیز کا پتہ لگایا ہی نہیں، بس فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط آدمی۔ اچھا، کتنی باتیں تو ایسی ہے کہ سن کے ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو، آپ کو پتہ نہیں فلاں بتا رہے تھے اس کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے، ارے فلاں کون ہے؟ اس کی بات کی تصدیق آپ نے کہاں سے کی؟ تو جتنا بدگمانی سے ہم لوگ بچیں گے، ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا۔ آج ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، آئے دن جھگڑے جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف بدگمانی ہے، سوء فہم ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو جو گھر میں جس سے ہم زیادہ پیار نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، اس کی نسبت اسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہاں، وہ وہی کی ہوگی یا وہی کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ جو ڈکلیئر کیا نا، اس کی بنیاد پر وہ سامنے والا بھی بدگمانی کرے گا جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی، اور جب وہ کرے گا تو آپ کے بچے مقابلے میں آ کے اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے، پھر اس کے بچے آ کر مقابلے میں بدگمانی کریں گے، اور یہ صرف بدگمانی نہیں رہ جائے گی، اس کے بعد جنگ تک نوبت آ جائے گی، جنگ تک نوبت آ جائے گی۔ اب آپ آگے سنیں، اب یہ موضوع تو آپ سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے قرآن و حدیث کی صورت میں کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مت کرو، یہ جرم ہے، اس کا معاشرے پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تھوڑا دیر کے لیے کہ فوراً کسی نے آگے کہا کہ یار یہ فلاں دکان سے میں نے لیا تھا، مارواڑی کی دکان سے، یہ دیکھو خراب نکلا، تو جس کو دکھایا گیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اب ہو گیا غلط، آپ کوئی دوسرا لے لو، بلکہ وہ کہ سارے مارواڑی ایسے ہی ہیں، یہ ہو گیا کام۔ اب اس میں مارواڑ جو ایک جگہ کا نام ہے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، آپ سب کو ایک ہی ترازو میں تول دیتے ہیں۔ کسی دکان سے کوئی چیز لے کر آئے، وہ مشہور ہے بنیا، اب وہاں سے کوئی چیز لے کے آئے خراب نکلی، تو اب پورے محلے میں پھیلا دیں گے کہ وہ
ایسا ہی ہے. اس کی دکان سے جب بھی آپ مال لینے جائے تو اچھے کی امید نہ رکھے, ہمیشہ آپ کو خراب مال دے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ یقینی بات ہے. کچھ لوگ, کچھ دکاندار اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ یقینی بات ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کا تو آپ اس کے سامنے کہیں اور اس کو تنہا لے کر کہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے. اچھا, لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں منہ پہ بول دیتا ہوں. اگر صلح کرنے گئے یا اصلاح کرنے تو بالکل پبلک کے سامنے بول دیں گے کہ تم جو ہے کم تولتے ہو, تو ہمیشہ مال جو ہے خراب دیتے ہو. دیکھو وہی دکان سے لیا ہوں تو وہ صحیح دیا اور آپ کے وہاں سے اتنا خراب آیا. تو یہ نصیحت نہیں ہے سر, یہ فضیحت ہے. آپ نے دونوں دنیا کے سامنے رسوا کر دیا. اب تو وہ جری ہو جائے گا, اب اس کے جو من میں آئے گا وہ کرے گا. تو نصیحت ایسی کریں کہ اس کے بعد بدلاؤ پیدا ہو. آپ نصیحت کرنے گئے ہی نہیں, آپ تو اپنا غصہ نکالنے گئے ہیں. آپ کو اگر اسلام مقصود ہوتی تو اس کو کنارے لے کر بولتے. اب اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو گناہ اس کے سر تھا. لیکن آپ کو تو مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ سدھرے یا اصلاح پذیر ہو. آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میرے دل کی بھڑاس ہے وہ میں لوگوں کے سامنے نکالنا چاہتا ہوں, تاکہ جو میں بولوں وہی لوگ بھی کہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں, یہ برائی سے. آج معاشرے میں سب سے زیادہ برائی, سب سے اہم برائی مانی جاتی ہے. اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے نا, نتیجہ صرف اور صرف فساد اور خون ریزی ہوتی ہے. جا کے دیکھیے کورٹ بھرا ہوا ہے, پولیس اسٹیشن میں اتنے کیس, اگر وہ سب کیس لے نا تو پولیس لوگ کی پگار بڑھانا پڑے گا. اگر ہر کیس کو وہ درج کرے, رجسٹر میں لکھے, تو ان کو 1 منٹ کا وقت نہیں ہے. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اپنے گھر کا معاملہ سلجھا لو. لیکن آپ اس کی تہ میں اگر جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ صرف بدزنی کا نتیجہ ہے جو ہم یہاں تک آ چکے. کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ایک دوسرے کو اور تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتا. بس وہ میرے سے پہلی مرتبہ جو جھگڑا ہوا تھا اب وہ زندگی بھر تک وہی رہے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے 10 سال پہلے کسی شخص کو دیکھا تھا کوئی گناہ کرتے ہوئے, 10 سال بعد اس کو قاتل نہیں بول سکتے. ارے 2 دن پہلے کسی کو آپ نے چوری کرتے دیکھا تھا, پکڑا گیا تھا, 2 دن بعد اس کو چور نہیں کہہ سکتے آپ. ارے ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ہو اس نے, آپ اس کے دل میں جھانک کر دیکھا آپ نے, ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ہو. لیکن ہمارے دماغ میں پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں, سب نگیٹیوٹی بھری ہوئی کہ وہ چوری کیا تھا تو اب اس کا سرنیم بدل کے چور کر دو. یہ تو حال ہے ہمارے یہاں. کتنے سرنیم تو اسی بنیاد پر پڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی حدیث میں, یا معشر من آمن بلسانہ. دیکھیے یہ غیبت کرنے والے اور بدگمانی کرنے والے, پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے والے, ان کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ ان لوگوں کی جماعت جن کی زبان نے ایمان لایا, کلمہ پڑھا زبان سے, لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. حضور مخاطب کر رہے ہیں, اے وہ لوگ جن کی زبانوں نے ایمان لایا لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. فرمایا ولا لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, مسلمان کی غیبت نہ کرے. ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کے اندرونی معاملات کو آپ کبھی بھی لوگوں کے سامنے واضح نہ کرو. لوگوں کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو لوگوں سے چھپاتا ہے, اگرچہ وہ غلط ہے. میں نے پہلے بتایا اگرچہ وہ غلط ہے, آپ کا فریضہ یہ ہے کہ تنہائی میں لے آ کر اس کو سمجھائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اسے کھول دیتے ہیں. تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کی اندرونی باتوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ کہاں جاتا ہے, یہ کس سے ملتا ہے, یہ نہ کرو. وَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, حضور فرماتے ہیں اور اگر جس نے بھی لوگوں کی عیب جوئی کی, ان کے عیب کو ڈھونڈا, ان کے عیب کو ڈھونڈنے میں لگا رہا, حضور فرماتے ہیں یتبع اللہ عورتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا. یہ نتیجہ ہے, اگر ہم نے کسی کے عیب کو ڈھونڈا تو ہمارا بھی عیب ظاہر ہو جائے گا. جو غلط ہے اسے بتانا غلط نہیں ہے, بہت عام ہو گیا ہے, بہت عام ہو گئی ہے اس کی شرارت. اب اسے عوام کے سامنے لانا ہے تاکہ لوگ کو پتہ چلے یہ غلط ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہیں, اس کی عیب جوئی کرتے رہیں, اس کے اندرونی معاملات کو چیک کرتے رہیں, یہ بالکل غلط ہے. اگر اس صورت میں آپ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
ان کے عیب کو کھول دے گا. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب کھولنے پر آ جائے تو وہ اپنے گھر میں بھی چھپ کر بیٹھ جائے تو اس کے عیب کو کھول دے گا, اسے رسوا کر دے گا. حدیث شریف, وہ اپنے گھر میں بھی اگر چھپ کر بیٹھ جائے کہ اب میں کسی کی عیب جوئی نہیں کروں گا, میں گھر میں چھپ کر بیٹھ رہا ہوں, یا میں عیب جوئی کر چکا ہوں, اب محفوظ ہو کر گھر میں بیٹھ جاؤں گا, کہیں بھی جاؤ آپ کو رسوا ہونا پڑے گا. کتنے ایسے آپ کو ملیں گے جو گھر میں رسوا ہو گئے. لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے والے آپ کو ملیں گے جو اپنے ہی گھر میں رسوا ہو گئے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ یہی نتیجہ ہے. لیکن ہائے افسوس کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ریٹرن کتنا خطرناک آنے والا ہے. لوگ کو یہ اگر معلوم ہے تو اس پر ایمان نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے, یہ آٹومیٹک ہے. آپ نے کسی کی عیب جوئی کی تو آپ کا بھی عیب فاش ہوگا. یہ سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اب آئیے اگلی حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جو کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں کسی مسلمان کی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کسی مسلمان کی عیب جوئی کر دی, کہ کسی انسان کی عیب جوئی کر دی, کہ اس کی کیا اہمیت ہے, ہم نے عیب جوئی کر دی. ایک مثال کے طور پر ٹھیلے پر کیلے بیچنے والا, سیب بیچنے والا, فروٹ بیچنے والا, اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ وہ کلینر جو ہے, وہ روڈ پر جھاڑو مارنے والا, اگر ہم نے اس کی عیب جوئی کر دی, کنارے کھڑے ہو گئے, بولے دیکھیے یہ بدماش کو یہ صحیح سے جھاڑو نہیں لگاتا, اور یہ جو بول دیا ہم نے جملہ, ہم یہ سمجھتے کہ اس کی اگر ہم نے اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بتایا اور اس کی چگلی کی, اس کی عیب جوئی کی, تو آخر یہ ہے کون؟ ہم کر سکتے ہیں, وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے معاشرے میں. اس کی کیا اوقات ہے یہ حدیث سے پتہ چلے گی اگر وہ مسلمان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ طواف کعبہ کے لیے گئے, کعبہ کے گرد طواف فرما رہے تھے, فرمایا مرحبا بکی من بیت, خوش آمدید اے اللہ کے گھر, اور فرمایا ما اعظمک, ما اعظمک, اے اللہ کے گھر تو کتنا عظیم ہے, واعظم حرمتک, اور تیری حرمت اور عزت کتنی عظیم ہے, یہ فرما دیا. اس کے بعد فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ, اور اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ عظیم ہے. کعبہ جس کی طرف اگر رک کر کر آپ نماز نہ پڑھے, کبھی نماز نہیں, پوری زندگی آپ نماز پڑھیں, آپ صرف اس کا انکار کر دیں کہ میں کعبہ کو نہیں مانتا ہوں, آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ کعبہ کی اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے, ہم اسے چومتے ہیں. تو فرمایا وہ جو کعبہ جس کو چومتے ہو, جس سے لپٹنے کے لیے آپ دوسروں کو دھکا مارتے ہو, وہ جن کو دھکا مارا ہے نا, اس کی اہمیت اس کعبہ سے زیادہ ہے. تو جتنا اہمیت آپ کعبے کو دیتے ہو اس سے زیادہ اہمیت ایک مسلمان کو دینی پڑے گی. تو کیسے ہم اس کی عیب جوئی کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا کہ تو بہت عظیم ہے, تو حرمت والا ہے, لیکن مومن کی عظمت اور حرمت تجھ سے عظیم ہے. آگے فرماتے ہیں ان اللہ حرم منک واحدہ, اللہ نے تیری ایک حرمت رکھی. غور کرنے کا مقام ہے. اے کعبہ, اللہ نے تیری ایک حرمت رکھی, تیری ایک عزت رکھی کہ تیری طرف لوگ رک کر نماز کرتے ہیں, رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں. فرمایا وحرم من المؤمن ثلاثہ, اور مومن کو 3 حرمتیں دی. مومن کی 3 حرمت ہے, 3 عزت ہے, 3 عظمت ہے. وہ کیا ہے؟ دمہ, یعنی اس کا خون حرام ہے, اس کے خون کو کوئی بہا نہیں سکتا, ناحق کوئی بہا نہیں سکتا. آپ کا غصہ اپنی جگہ, لیکن خون نہیں بہا سکتے. اس کے بعد ومالہ, اور اس کا مال آپ غصب نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہو جائے, اس نے آپ کا مال کھایا ہوگا, وہ گنہگار ہوگا, لیکن آپ اس کا مال کھا کے خود گنہگار نہیں بن سکتے. اور اس کے بعد تیسرا بتایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ, اور مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. یہ 3 حرمت ہے مومن کی. اس 3 حرمت کو جو پاؤں تلے روندے گا گویا وہ کعبہ کی بھی عظمت نہیں جانتا ہے, کیونکہ یہ مومن وہ ہے جس کی عظمت اور حرمت کعبہ سے عظیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں اس بارے میں کہ کتنی عظیم حدیث ہے. یہ آپ سننے کے بعد حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ ہم جو ہمارے بازو میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں, ہم لوگ کتنے عظیم ہیں. اگر ہم اپنی عظمت کا احساس کر لیں تو ہم کبھی کسی کی
عیب جوئی نہیں کریں گے, کسی کی اہانت نہیں کریں گے, کبھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سمجھتا ہے بہت چھوٹا ہے, جو جوان ہے وہ بوڑھے کو سمجھتا ہے کوئی مطلب کا نہیں ہے. مومن کہا گیا ہے, نہ جوان نہ بوڑھا, صرف مومن. مومن ہونا کافی ہے اس کے لیے کہ وہ کعبے کی عظمت سے عظیم ہے, اتنا کافی ہے اس کے لیے. اب وہ چاہے جھاڑو مارنے والا ہو, اب وہ چاہے باہر ٹھیلے پہ دکان لگانے والا, وہ عظیم ہے. ہم سمجھتے ہیں چھوٹا, لیکن وہ چھوٹا ہے نہیں. جو اللہ کے نزدیک عظیم ہو, ہم کون ہوتے ہیں اسے چھوٹا سمجھنے والے. حضور نے فرمایا, یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے, آپ سنیے اس کو, یہ سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا. حضور فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. قتل کی واردات ہو رہی ہے, مسلمان کو قتل کر رہا ہے. جو غیر قتل کر رہے ہیں اسے چھوڑ ہی دے, لیکن مسلمان جب مسلمان کو قتل کرے گا کتنے افسوس کا معاملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو حملہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرا علاج کریں, مجھے بچائیں, بلکہ انہوں نے فرمایا حملہ کرنے والے مسلمان تو نہیں تھا. سب سے پہلے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا حضور مسلمان نہیں, بولے بس یہی میرا اطمینان ہے کہ میرا مسلمان بھائی میرے لیے غدار نہیں نکلا. یہ ان کے لیے اطمینان کا سبب بنا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کا قتل کرنا, ایک مسلمان مرد کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ وہ دنیا کو ختم کر دے. یعنی دنیا اگر ختم کر دی جائے وہ اس کے لیے نزدیک بہت آسان ہے, بہت ہلکا ہے, بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان مرد کا ناحق قتل کیا جائے. سوچئے آج کتنے قتل کی واردات ہے, آپ خود بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے محلے کا جائزہ لے, اپنے ایریوں کا جائزہ لے, پتہ چلے گا کہ قتل کی واردات ہے, کیا غصے میں قتل کر دیا, سزا بھگت کے آگے 4 سال 10 سال 5 سال جو بھی تھی. ارے لیکن آپ نے گناہ کتنا زبردست کیا, جو سزا آپ نے بھگتی ہے وہ دنیا کی تھی, وہ اس قانون کی تھی جس کے گرد آپ جی رہے ہو, جس کو ٹیکس دے رہے ہو. ابھی تو وہ قانون باقی ہے. یہ قتل اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے, اور ایک طرف قتل مومن ہے, سب سے عظیم ہے وہ. میں دنیا کو ختم کرنا پسند کر لوں گا لیکن مومن قتل نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ بدگمانی کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کاموں سے نہیں بچتے جس سے بدگمانی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے عورتوں سے مل رہے ہیں, وہ خود ان کی ہی بیویاں ہیں, وہ ان کی بہنیں ہیں, لیکن معاشرے میں جب آپ ایسی عورتوں سے ملتے ہیں تو ایک ذہن بنتا ہے لوگوں کا, یہ آدمی پتہ نہیں کس سے مل رہا ہے. وہ عورت تو پردے میں ہے, لیکن لوگ کا دماغ کیا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمیشہ شر کی طرف ہی جاتا ہے. تو اب ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. شراب کی دکان ہے, آپ بار بار وہیں پر ٹہل رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ انہوں نے بھی چکھا ہوگا. اب لوگ کا ذہن فوراً نگیٹیوٹی جاتا ہے, یہ ہمارا ذہن ہی ایسا ہے, ہم سوچتے ہیں ایسا ہے کیونکہ ماحول ویسا ملا ہے. اچھا ماحول رہے گا تو ہم یہی سوچیں گے کہ شاید بھی یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے گھوم رہا ہے, لیکن یہ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یہاں اس لیے کھڑا ہے کہ دیکھتا ہوں آج کون شراب پینے آئے گا. لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں, نہیں یہ 2-3 مرتبہ پی چکا ہے, لگا جتنی مرتبہ چکر لگایا ہے یہ اتنی مرتبہ پی چکا ہوگا. یہ ہمارا بدگمانی ہے. تو یہ بدگمانی سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. ایسے کاموں سے بچیں جس سے بدگمانی ہو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی, آپ کی زوجہ تھی, ام المؤمنین ہے, آپ سے ملاقات کے لیے آئی اور خبر بھجوائی کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی, اور آپ کے بارگاہ میں آئی اعتکاف میں, اور گھنٹہ بھر آپ سے بات کی, اور اس کے بعد واپس جانے کے لیے اعتکاف کے باہر نکلی. تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں کچھ دور تک چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور مسجد سے باہر نکلے اور انہیں روانہ کرنے لگے. تو اسی دوران, اب ظاہر سی بات ہے اتنا لائٹ اور اتنا روشنی تو ہوتی نہیں تھی, اندھیرا ہی ہوتا تھا. اسی دوران 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر ہوا. اب ظاہر سی بات ہے حضرت صفیہ ام المؤمنین وہ تو پردے میں ہی ہوں گی. تو وہ صحابی وہاں سے گزرے, 2 انصاری صحابی, انہوں نے سلام کیا حضور کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سلام کر کے وہ لوگ وہاں سے چلنے لگے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما, رک جاؤ, اور پھر فرمایا یہ صفیہ بنت حیی ہے, یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں برا سوچیں؟
کہ آپ کسی اور خاتون کے ساتھ ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کر رہا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہے. یہ بدگمانی آپ کے اندر آ سکتی ہے, اس لیے میں نے آپ کو رکا کے بتا دیا کہ یہ میری زوجہ ہے, تو یہ بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا, اور میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے. اب ایک آخری بات کر کے میں گزر جاؤں گا. بدگمانی سے مراد کیا ہے؟ ایک انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے یا یہ برا ہے, یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ اپنے ساتھی سے بولتا ہے کہ یہ بہت بدماش آدمی ہے, یہ بہت ہی بیکار آدمی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو فرمایا گمان جو ہے, الظن و ظنان, گمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو گناہ نہیں ہے اور ایک وہ جو گناہ ہے. گناہ کون سا ہے, گناہ کون سا نہیں ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم پتہ لگاتے ہیں. حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے ان باتوں کو جو وہ اپنے دل میں کرتا ہے. یعنی ہم جو دل میں جو بھی برا سوچتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, ما لم تعمل او تتکلم, جب تک کہ وہ اس بات پر عمل نہ کرے یا اس بات کو کسی کو بول نہ دے. تو آپ جو بدگمانی ہم کرتے ہیں وہ وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ زبان سے نکلی یا عمل میں آئی اس وقت وہ بدگمانی ہوگی اور وہ گناہ ہوگی. قرآن کی آیت کریمہ جو آخری میں آپ کو بتا دوں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات, لا تقف ما لیس لک به علم, جو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ رائے نہ دیں. کیوں؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ اور زبان, آنکھ اور کان, السمع کان اور بصر آنکھ, فؤاد یعنی دل جو چل رہا ہے, یہ سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا. اس لیے پہلے کوشش یہ کرے کہ بدگمانی دل تک رہے, اور جب یہ عادت بن جائے تو کوشش کرے کہ اب وہ دل سے بھی ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.